مشرق وسطیٰ ایک بار پھر دہکتے آتش فشاں کے دہانے پر آ پہنچا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب نے دنیا کو ہلا دینے والا قدم اٹھا لیا ہے۔ ایران نے اپنے نئے ترین شاہد 161 ڈرون کا کامیاب تجربہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یہ کوئی عام ڈرون نہیں ہے، یہ وہ پرندہ ہے جو دشمن کے آسمانوں میں داخل ہو کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ اس مشین نے نہ صرف جنگی ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر دیا ہے بلکہ واشنگٹن اور تل ابیب کے طاقت کے غرور کو چیلنج کر دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تصادم اب بس ایک چنگاری کا منتظر ہے۔ تہران کے پاس افزودہ یورینیم کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جس سے 11 ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں، اور اب اسرائیل کا اگلا ہدف صرف ایران کا جوہری پروگرام نہیں بلکہ پورا نظام حکومت ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ آپ کو بتائیں کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جدید ترین ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے جدید ڈرون شاہد 161 کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے نگرانی اور جاسوسی کے شعبے میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ یہ ڈرون ایرانی ماہرین کی تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی کا مظہر ہے جو مختلف عسکری اور نگرانی کے مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہد 161 ڈرون کی زیادہ سے زیادہ پرواز کی حد 150 کلومیٹر ہے۔ پرواز کا دورانیہ 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ پرواز کی بلندی 26,000 فیٹ اور رفتار 135 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کا وزن 170 کلو گرام ہے اور یہ گاڑی لانچر کے ذریعے فضا میں بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرون 250 کلو گرام وزنی بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں آپٹیکل کارگو سسٹم بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شاہد 161 ایران کی دفاعی خود کفالت کی علامت اور جدید جنگی ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ نمائش سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایروسپیس نیشنل پارک میں منعقد کی گئی، جہاں مختلف جدید ایرانی دفاعی نظام بھی پیش کیے گئے۔ ادھر امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑی جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور اسرائیل اور ایران کے درمیان نیا تصادم اب صرف کچھ وقت کی بات رہ گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ تہران کے پاس افزودہ یورینیم کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جس سے وہ 11 ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جون میں ہونے والی 12 روزہ اسرائیلی ایران جنگ کے باوجود ایران کی جوہری تنصیبات کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا ابتدا میں سمجھا جا رہا تھا۔ اب اسرائیل اور امریکہ دونوں اس امکان پر تیاری کر رہے ہیں کہ جلد ہی ایک نیا تصادم شروع ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تہران اب ایسی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 2000 میزائل داغ سکے۔ عالمی ماہر علی وائز کے مطابق ایران اگلے مرحلے کی تیاریوں میں پوری طرح مصروف ہے، جبکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ پچھلی جنگ کا کام ابھی نامکمل ہے، اس لیے وہ بھی دوبارہ حملے کے لیے پرعزم دکھائی دیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل رک چکا ہے اور 2015 کا جوہری معاہدہ ختم ہونے کے بعد ایران پر نئی پابندیاں لگ گئی ہیں۔ ایران نے اپنے نئے افزودگی مرکز کا بین الاقوامی معائنہ کرانے سے بھی انکار کر دیا، جس سے خلیجی ممالک میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ایک اور اسرائیلی حملہ تقریباً ناگزیر ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی حکام کا ہدف اب صرف ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا نہیں ہے بلکہ ایرانی حکومت کو کمزور کرنا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق اگر دوبارہ جنگ چھڑی تو یہ پچھلی 12 روزہ لڑائی سے کہیں زیادہ شدید اور طویل ہوگی۔ ایران نے امریکی حساس اداروں کی مدد سے چلنے والے اسرائیلی جاسوسی کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بات ایران نے اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف ماہ جون میں مسلط کردہ جنگ کے بعد سے جاری کوششوں کے نتیجے میں کہی ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی کے علاوہ اعلیٰ ترین فوجی حکام اور سائنسدانوں کی ہلاکتوں میں اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک کا اہم کردار تھا۔ اس 12 روزہ جنگ کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنا بطور خاص ہدف بنایا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک کے ایران کی جڑوں تک پہنچنے کی تصدیق بھی کی گئی تھی۔ ایرانی حکام کے مطابق بعد از جنگ شروع کی گئی کوششوں کے نتیجے میں امریکی قیادت میں ایرانی سلامتی کے خلاف ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ اس میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی سرگرمی غیر معمولی تھی، جسے ملک کے اندر دیکھا گیا اور پھر ختم کر دیا گیا۔
हुकाम के मुताबिक जासूसों के खात्मे की ये मुहिम सिक्योरिटी इदारों की बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ किए गए ऑपरेशन के जरिए ही मुमकिन बनाई गई। वेयर्स हुकाम के मुताबिक ये जासूसी नेटवर्क कई सूबों में फैला हुआ था। ताहम ईरानी हुकाम ने इस ऑपरेशन के शुरू करने के दौरानिए और उन इलाकों के बारे में कोई मुतय्यन बात नहीं बताई है कि ऑपरेशन कब से कब तक किन सूबों में जारी रहा है और अब भी जारी है, बल्कि इसके नतीजे में कितनी ही गिरफ्तारियां की गई ये भी नहीं बताया गया। 12 रोज़ा इसराइली जंग में अमेरिका ने भी ईरानी जौहरी तंसीबात को बमबारी से निशाना बनाया था, मगर बज़ाहिर अमरीकी किरदार इस जंग में बस इसी हद तक था। ये जंग 24 जून तक जारी रही। पिछले माह ईरान ने इसराइली जासूसों को कुचलने के लिए ज्यादा सख्त इकदामात के लिए मंजूरी ली थी। बाद इस जंग फांसियों के भी वाकयात देखने को मिले हैं। उधर ईरानी वजारत खारजा की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। ईरानी वजारत खारजा का ये कहना है कि हम एक पुरअमन जौहरी मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि ईरान ने पाबंदियां खत्म करने की दरख्वास्त की है और वो इस मौजू पर बातचीत के लिए भी तैयार है। ईरान की जानिब से ये बार बार वाज़ेह किया जा चुका है कि मौजूदा हालात में अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। ताहम नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खतीबज़ादा का ये कहना है कि ईरान एक पुरअमन जौहरी मुआहदे का हसूल चाहता है। खतीबज़ादा ने अबूज़बी स्ट्रेटेजिक फोरम के 12वें एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जौहरी हथियार नहीं चाहते और दुनिया को यकीन दहानी कराने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने अपने मुकामी तौर पर तैयार करदा जौहरी प्रोग्राम पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि कौमी सलामती के मामले में किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि तेहरान को वाशिंगटन की जानिब से तीसरे फरीक के जरिए मुतज़ाद पैगामात मौसूल हुए हैं। कबल अज़ीं वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि मौजूदा हालात में अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ताहम अगर कभी दोनों जानिब के मुफाद का मुआहदा मुमकिन हुआ तो ईरान उसे ज़ेरे गौर ला सकता है। और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान ने पाबंदियां ख़त्म करने की दरख्वास्त की है और वो इस मौजू पर बातचीत के लिए भी तैयार हैं। वेयर्स हालिया महीनों में ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। ईरानी हुकाम ने यह कहा है कि अमरीका ने गुज़िश्ता मुज़ाकरात में गैर माकूल मुतालबात पेश किए हैं। याद रहे कि ईरान और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान 5 बिलवास्ता मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं। बादशाह छठे दौर के लिए ईरान की तैयारियां जारी थीं जब जून में इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला कर दिया और फिर अमरीका भी हमले में शामिल हो गया। बादशाह ट्रंप ने 12 रोज़ा जंग खत्म करने का ऐलान किया था। खित्ते की फिजा अब महज धुआं नहीं बल्कि इनकलाब की चिंगारी बन चुकी है। ईरान ने अपनी दिफाई ताकत के तमाम राज बेनकाब कर दिए हैं और शाहिद 161 जैसे ड्रोन्स ने दुश्मन की आंखों में खौफ की रोशनी भी डाल दी है। अमेरिका और इसराइल के लिए ये कोई मामूली खतरा नहीं है बल्कि ये एक इंतहाई संजीदा इंतबाह है कि तेहरान अब हर महाज पर तैयार है। और याद रखें, ये जंग सिर्फ मिसाइल या ड्रोन की नहीं है बल्कि अजीम ताकतों के अज़ाइम और खित्ते की तकदीर का मुकाबला है। अब सवाल ये है कि क्या मशरिक़ वुस्ता दोबारा एक बड़ी जंग की लपेट में जाएगा? क्या इसराइल अपने मकासद में कामयाब होगा या ईरान की दिफाई मशीनरी उसे नाकाम बना देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के व्लॉग से बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।